اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام علیہا کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، اور ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ ہم مسلمان تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، اور ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں میں ٹاپ پر انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معیت نصیب فرمائے، ان کا ساتھ نصیب فرمائے جنت میں، اور ہم جو ہیں وہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو عام طور پر جو ایک غلط فہمی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے ہی انبیاء ہمارے ہیں، ہم سبھی کے ماننے والے ہیں، ہم سبھی ساروں کو یکساں اون کرتے ہیں۔ ہاں، اتباع اور پیروی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ وہی اب وقت کے اور سارے وقت کے رسول ہیں۔ آگے جتنے بھی وقت آنے والے ہیں قیامت تک، ساروں کے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن مجید میں جو عظمت بیان کی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور مریم سلام علیہا کی، وہ عظمت ایسی عظیم عظمت ہے کہ عیسائیوں جو خود ان کو ان کے نام لیوا ہیں، ان کے ہاں بھی وہ عظمت نہیں ہے، بلکہ عجیب سا معاملہ ہے وہاں۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ بنیادی طور پر 4-5 بنیادی نکات ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا۔ اس کی تفصیل ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی، سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم دونوں کی کچھ آیات کے حوالے سے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ خود بھی جا کر اسے پڑھیے گا۔ اور قرآن مجید کی 2 صورتیں جو ہیں وہ حضرت مریم سلام علیہا کے نام پر آ رہی ہیں۔ تو سورۃ آل عمران میں وہ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جہاں حضرت مریم سلام علیہا کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کی والدہ منت مانگتی ہیں، اور پھر کس طرح وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں صرف ہو جاتی ہیں، اور پھر فرشتے انہیں پکارتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت انہیں سناتے ہیں، اور کس طرح وہ بن باپ کے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کی طرف آتی ہیں، فاتت بہ قومہا تحملہ، تو پھر قوم نے جو جو کچھ انہیں کہا، اور کیسی ایک آزمائش کا معاملہ تھا حضرت مریم سلام علیہا کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ کہا تھا کہ آپ نے حوصلہ رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا، اور فاشارت الیہ، اور بچے کی طرف اشارہ کرنا، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا ہم کیسے اس بچے سے بات کریں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب دیکھیں تعارف، سب سے اعلیٰ تعارف کسی کا کیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا بندہ بنا دے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا۔ اب یہاں سورۃ آل عمران میں اس کے آگے کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ اگلی بات ہے ان کی شخصیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ ان کی شخصیت کے بارے میں 2 انتہائیں ہیں نا، ایک یہودیوں کی اور ایک عیسائیوں کی۔ عیسائی جو ہے نعوذ باللہ انہیں خدا کا بیٹا اور کچھ تو خدائی قرار دے دیتے ہیں، اور جبکہ یہودی جو ہیں وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں جادوگر اور اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بڑا اعتدال اور عدل پر مبنی اور بڑا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جتنے بھی ان کے کام تھے، معجزانہ جو کام تھے، معجزات تھے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معجزے کیا کرتے تھے، نہ اپنی کسی طاقت سے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہ کوئی جادوگر ہونے والا معاملہ تھا۔ اب یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ ذرا سنیے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب فرشتوں نے فرمایا ہے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو کلمۃ من اللہ کی، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ذی وجاہت ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور باتیں کریں گے لوگوں سے گہوارے میں بھی، ماں کی گود میں بھی، کنگوڑے میں بھی، اور وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، بڑھاپے میں بھی۔ اور ساروں کا ہی اس پر اتفاق ہے کہ وہ ادھیڑ عمر سے پہلے ہی
اس دنیا سے چلے گئے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہائے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، جواب دیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ ویعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اور تعلیم دے گا اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ اب ہر رسول کا اپنا کوئی نہ کوئی مشن ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا، اس کو بڑی خوبصورتی سے سورۃ صف میں ایک آیت کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم سلام علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اور تمہاری طرف سے کیا مراد ہے، کون مخاطب ہے، بنی اسرائیل، اور رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، اور بنی اسرائیل میں جو سلسلہ رسالت چلا آ رہا تھا اس کے آخری رسول تھے، بعد میں پھر بنی اسماعیل میں آ گئے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نوع انسانی کی طرف ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوں تورات میں سے اس حصے کی جو میرے سے پہلے موجود ہے، اور وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دینے والا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نام ہوگا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا مشن جو ہے وہ اس کے دو پوائنٹ تھے، ایک یہ کہ تورات کی تصدیق کرنا اور اس میں جو آمیزش کر دی گئی ہے اور جو تحریفات کر دی گئی ہیں یہود کی طرف سے انہیں پاک صاف کرنا، اور دوبارہ سے شریعت جو ہے ان کے سامنے نمایاں کر کے پیش کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت انہوں نے دی، اور اس قدر دی کہ آج انجیل جس کو اس قدر تحریفات اس کے اندر کر دی گئیں، آج بھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بشارتیں، آپ کے آنے والی جگہ کی بشارتیں، کیسی کیسی تفصیلات وہاں موجود ہیں۔ تو یہ تھا ان کا خصوصی مشن۔ اب آگے ان کے مزید کام کیا تھے وہ ذرا دیکھیے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی طرح کا ایک مجسمہ، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر جب اس کے اندر پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہے، اور کوڑی کو، کوڑ کے مرض میں لاحق فرد کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے۔ یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور بتا سکتا ہوں تم کو جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کر کے آتے ہو اپنے گھروں میں۔ اور ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تم سب کے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور تاکہ حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب کوئی امت یا قوم جب حد سے زیادہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی حلال چیزیں بھی پھر اس پر منع کر دیا کرتا تھا۔ اب یہی معاملہ یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طفیل ان سے وہ سزا واپس لینے کا معاملہ ہوا ہے۔ وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اب اندازہ کریں وہ خود بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور آج بھی انجیل میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، کجا جائے کہ وہ اپنی طرف بلائیں۔ اللہ کے نبیوں کو یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کی طرف بلائیں، یہ سب ان کے اوپر جسے کہتے ہیں بہتان ہے، بہت بڑے بڑے بہتان ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر اور انکار۔ اچھا جو میں نے بھی بات کی نا کہ آج بھی انجیل میں موجود ہے، تو ابھی کل ہی مجھے ایک دیکھنے کو ملا، ہمارے عبد الوارث بھائی ہیں، وہ پہلے عیسائی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور وہ اسلام لے آئے، اور پھر انہوں نے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بڑا کام کیا، اور بہت 2000 کے قریب لوگوں کو وہ
جو ہے وہ اسلام میں لانے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ انہیں اس پر قائم دائم رکھے اور تا آدم آخر انہیں ہدایت پر قائم رکھے. انشاءاللہ ہم نے انہیں دعوت دی ہے. وہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد جو جمعہ آئے گا وہ اس میں آپ کے سامنے یہاں انشاءاللہ حاضر بھی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب بھی فرمائیں گے جمعے کے دن انشاءاللہ. تو وہ بتا رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ جب وہ عیسائی تھے اور اپنی کتابیں پڑھا کرتے تھے تو اس میں انہوں نے یہ بات پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں, خداوند کیا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا خداوند چاہتا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اور پڑوسی کے ساتھ ویسے ہی محبت کرو جیسے خود اپنے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ تو وہی بات ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. خود اگر پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہو تو پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر, پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر اور انکار کا خدشہ, قال من انصاری اللہ, تو فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو ان کے جو حواری تھے, جو ان کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد باننا مسلمون, اور تم سب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اب ان حواریوں کی دعا کیا تھی؟ ربا ہم ایمان لائے اس ہدایت پر جو تو نے اتاری اور ہم نے پیروی کی رسول کی, تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. ومکروا ومکر اللہ, اور بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنے لگے اور انہوں نے ان چالوں چلنوں کے خلاف کیا, جب خلاف چالیں چلنے لگے تو انہوں نے کیا پلاننگیں کی کہ وہاں جو رومی سلطنت کے گورنر وغیرہ موجود تھے ان کے ہاں جا کر اپنی مقدمے دائر کیے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف, اور پھر ان کو اپنے لحاظ سے سوچا کہ ان پر قتل کا مقدمہ کروا کے تو قتل کی پھانسی کی سزا ان کو سنانے کی کوشش کی. اور جب انہوں نے اپنی پلاننگ پوری کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے اپنی چالیں چلی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پلان کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ گھر کی جو چھت تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے وہ چھت پھٹی, 4 فرشتے اترے اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر لے گئے. اور جس شخص نے ان کی مخبری کی تھی سونے کی 30 اشرفیوں کے عوض, اس بدبخت کی سزا جو ہے وہ مقرر ٹھہری, اور اس شخص کو ہی اللہ تعالیٰ نے شکل سے ایسا بنا دیا کہ انہوں نے سمجھا یہی شاید عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور انہوں نے انہی کو پکڑ کر, اسی شخص کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر چڑھایا گیا نہ انہیں قتل کیا گیا. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ مائدہ کے پہلے جو سورۃ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کیٹیگوریکل انداز میں فرمایا. اللہ کے رسول کو کیسے وہ صلیب پر چڑھا سکتے تھے اور قتل کر سکتے تھے؟ وما قتلوہ یقینا, انہیں بالکل قتل نہیں کیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا, جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تمہیں پورا واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں کے گندے ماحول سے جو کافر ہیں. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا, اور جو تمہارے اتباع کرنے والے لوگ ہیں یعنی کہ سچے عیسائی, سچے موحدین جو عیسائی ہیں, ان کو میں غالب کر دوں گا ان لوگوں پر جنہوں نے تمہارا کفر کیا, یعنی یہودیوں پر. الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم, پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم, پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون, ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ آسمان پر اٹھا لیا, اور ان کے انکار کرنے والے جو یہودی تھے ان پر پھر عذاب جو ہے اس کے کوڑے برسے. اور وہی جو رومن سلطنت تھی جس نے ان کے اوپر ابھی انڈائریکٹلی حکومت رکھی ہوئی تھی, اس کے بعد جب یہودیوں نے اپنی تحریک آزادی شروع کی, جس طرح ہم نے 1857 میں تحریک آزادی کی کوشش کی, تو اس سے پہلے کیا تھا, انگریز کی یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی نا, لیکن اس کے بعد ڈائریکٹ انگریز نے اپنی حکومت قائم کر لی. اسی طرح وہاں معاملہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی کوئی آزادی کی تحریک چلانا شروع کی تو پھر وہاں کے جو رومن لوگ تھے جو ان پر انڈائریکٹلی حکومت ابھی کر رہے تھے, ان کے اپنے انہوں نے کچھ نہ کچھ قاضی مقرر کیے ہوئے تھے, انہوں نے وہ سارے ختم کر کے ان کو صحیح طرح پیسا اور پوری زمین پر انہیں پھیل جانا پڑا اور انتشار کی ان کی کیفیت ہو گئی. اور وہ دور تب سے شروع ہوا کہ ابھی تک ان کا معاملہ اس طرح چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی جو سن 70 عیسوی میں, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد, ٹائٹس رومی ایک بہت بڑا جنرل تھا, اس نے وہاں جو یہودی تھے ان کی بڑی پٹائی کی. اب اس کے بعد جو تاریخی پس منظر ہے نا, اس کو ذرا اپنے سامنے رکھیے. عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والا جو دور ہے وہ کیسا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے نا, وہ جو 600 سال ہے,
ان میں پہلے 300 سال جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو موحدین تھے ان پر بڑے مشکل سال گزرے. ان پر یہودیوں کی طرف سے بھی اور جو رومن مشرک لوگ تھے ان کی طرف سے بھی بڑا سزاؤں کا معاملہ اور بڑا ان کے ساتھ آزمائشوں کا معاملہ رہا. اسی دوران وہ اصحاب کہف تھے، وہ چند نوجوان جو توحید پرست تھے، ان کو ایک غار میں جا کر پناہ لینی پڑی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پناہ دی وہاں کہ سورج نکل رہا ہے تو سائڈ سے ہو کر نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے تو سائڈ سے ہو کر غروب ہو رہا ہے کہ میرے بندے یہاں سو رہے ہیں. زمین پوری ادھر ادھر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میرے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کی حفاظت فرمائی ہے. اس کے بعد سن 300 عیسوی میں کیا ہوا کہ رومن جو بادشاہ تھا وہ اور بڑے بڑے جو وہاں کے لوگ تھے وہ سارے عیسائی ہو گئے. تو پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی. اب جب پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی تو اب وہاں عیسائیوں کی ایک لحاظ سے حکومت ہو گئی. اب یہودیوں کی پٹائی شروع ہوئی. وہاں پہلے بھی ہو رہی تھی، اب ذرا زیادہ ہوئی. عیسائیوں نے اپنے چن چن کر ان سے بدلے بھی لیے. اس دوران جو ہے وہ مختلف ان کی آپس میں جنگیں چلتی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. تو 571 عیسوی سے 40 سال قبل تقریباً 532 عیسوی میں ایک اہم واقعہ پیش آیا کہ یمن میں یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہو گئی. جب یمن میں یہودیوں کی ایک حکومت قائم ہوئی تو اس سے بالکل تھوڑا سا شمال میں آئے تو نجران کا علاقہ ہے، وہاں عیسائیوں کا علاقہ تھا. تو ان یہودیوں نے ان عیسائیوں پر حملہ کر کے، جو اس وقت کے سچے عیسائی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہی سچے لوگ تھے نا، تو ان کو پھر بہت جو ہے وہ مارا اور قتل عام کیا ان کا، اور جس کا ذکر سورۃ بروج میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے لیے بھی سزا سنائی ہے کہ انہوں نے صرف ان عیسائیوں کو اس بنا پر مارا کہ وہ مجھ پر ایمان لاتے تھے، تو میں ان کو پوچھوں گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ دور نبوی آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا ہے کہ یہودیوں نے اور مشرکین نے مسلمانوں کی بڑی سخت دشمنی کی ہے، اور عیسائیوں کے ساتھ نسبتاً مائلڈ معاملہ رہا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ تم مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں شدید ترین پاؤ گے یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جو شرک کرنے والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہی ہیں سیرت میں، وہ یا قریش مکہ جو مشرکین تھے ان کے ساتھ رہی ہیں، یا مدینے کے جو یہود تھے وہ سازشیں کرتے رہتے تھے. تو عیسائیوں کے ساتھ معاملات نسبتاً مائلڈ رہے. ذرا اس کو دیکھیں، وہ بحیرہ راہب بھی عیسائی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی بچپن میں ہی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ظہور ہوا ہے تو حبشہ کے عیسائی کو دیکھیں کیسے اس نے مسلمانوں کی مدد کی. پھر جب ایران اور روم کی آپس میں جنگ چل رہی تھی تو جو قریش کے مشرکین تھے وہ ایران کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھتے تھے، اور مسلمانوں نے روم کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھی. اور پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر جب تمام جو بڑے بڑے سربراہان ہیں، سلطنتیں ہیں، ان کو جب خطوط لکھے ہیں تو آپ دیکھیں کہ مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس وہ عیسائی تھا. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بڑی تعظیم کی اور تحفے بھیجے. اسی طرح حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی عیسائی تھا. جو ہرقل تھا بادشاہ سلطنت روما کا، اس کا بھی دل تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کا دل تھا جس طرح پہلے سارے ہم عیسائی ہوئے تھے، پوری کی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، اس طرح ہم سارے اکٹھے مسلمان ہو جائیں تاکہ میری بادشاہت بھی قائم رہے. لیکن اسے محسوس ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہوا اکیلا تو میری سلطنت کے جو لوگ ہیں یہ میرے خلاف بغاوت کر دیں گے اور مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. لہٰذا اس نے اپنی بادشاہت کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے اس نے ماننے سے پھر انکار کر دیا. لیکن غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس کو تو خود سامنے نہیں آیا، اپنی فوج 2 لاکھ کے قریب لے کے بیٹھا رہا ہے اور پیچھے پیچھے ہی رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آیا کیونکہ پتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے، میں ان کے سامنے آیا تو جتنی بڑی میرے پاس فوج ہو میں نے آخرکار شکست سے دوچار ہونا ہے. اس کے بعد جو اگلا دور آتا ہے وہ خلافت راشدہ کا دور آتا ہے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جو دور ہے جس میں مسلمان جو ہے وہ تیزی سے پھیر رہے ہیں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور سلطنت روما جو ہے وہ بھی بہت حد تک فتح ہو رہی ہے. وہاں جب یروشلم کا علاقہ فتح ہوا اور بیت المقدس فتح ہوا تو کیسے ہوا یاد ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امین امت وہ لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور وہاں انہوں نے محاصرہ کیا ہوا یروشلم کا. تو وہاں جو بڑے عیسائی راہب تھے انہوں نے اوپر آ کر کہا کہ تم جتنی مرضی دیر ہمارا محاصرہ کر لو، تم ہمیں فتح نہیں کر سکتے. ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک درویش بادشاہ آئے گا وہ ہمیں فتح کرے گا، تمہیں وہ درویشی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو حضرت ابو عبیدہ کو کلک ہوا کہ اچھا یہ درویش بادشاہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وہ تاریخی سفر جو انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ کیا ہے ایک اونٹ پر، کہ ایک باری غلام اوپر بیٹھ رہا ہے اور ایک باری حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھ رہے ہیں. اور جب منزل پر پہنچے تو باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ آپ اوپر بیٹھ جائیں نہیں تو مجھے سارے کوسیں گے کہ تمہیں خیال نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دور دور، باری باری ہوتی ہے، چلو اوپر لگو. اور اسے اوپر بٹھایا اور خود نکیل پکڑی اور آ رہے تھے. اور رستے میں کیچڑ آیا تو اپنے جوتے بھی ہاتھوں میں پکڑ لیے، اور جب آئے اور جسم پر جو کپڑا ہے اس پر
پیوند لگے ہوئے ہیں. تو تب جب اوپر سے عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ ان کا خلیفہ ہے, انہوں نے اپنی کتابیں دیکھ کر پوری نشانیاں پوری کر کے کہا کہ ہاں یہ وہ درویش بادشاہ ہے جن کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہونا ہے, اور پرامن طریقے سے انہوں نے چابیاں والے کر دی, پرامن طریقے سے والے کر دی اور اب فتح ہو گیا. یہ ہے اسلام کی شان. اس کے بعد جو خلافت راشدہ کے بعد کا جو دور ہے, جس کو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا. مسلمانوں کی جتنی بھی تاریخ ہے نا, ایک حدیث میں بڑی جامعیت کے ساتھ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کا تفصیلی مطالعہ بھی کریں گے. امت مسلمہ کی تاریخ کا مطالعہ بھی یہاں انشاءاللہ زیر بحث آئے گا. اس دور میں 5 ادوار کا ذکر آتا ہے اس حدیث میں. پہلا دور جو ہے وہ دور نبوی ہے, اس کے بعد دور خلافت راشدہ ہے, اس کے بعد دور ملوکیت ہے جس میں بادشاہت کا دور ہے. کبھی بنو امیہ کے بادشاہ ہوں یا بنو عباس کے بادشاہ ہوں یا سلطنت عثمانیہ کے ہوں یا سلطنت مغلیہ کے ہوں, تھے تو بادشاہ ہی نا وہ خلافت راشدہ والے اعلیٰ صفات والے معاملات تو نہیں رہے نا. کچھ اچھے لوگ بھی آتے رہے, کچھ برے لوگ بھی آتے رہے, کچھ اچھے کام بھی ہوتے رہے, کچھ برے کام بھی ہوتے رہے. تو اس دوران عیسائیوں سے مختلف طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں, صلیبی جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں, سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو غلامی کا دور آیا مسلمانوں پر, جب مسلمان جو ہیں وہ ویسے تو مجموعی غلام ہو گئی یورپی اقوام کے, یہاں ہم بھی انگریز کے غلام ہو گئے, ادھر سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی اور پھر پورا عرب بھی ان کے قبضے میں آ گیا. ایک زمانہ تو ایسا گزرا ہے نا کہ ڈائریکٹ غلامی میں ہم ان کے رہے ہیں, اگرچہ ہمارا حال تو اب وہ ہے کہ یہ حال کے 100 سال غلامی میں بسر کی اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا. تو صرف ڈائریکٹلی انہوں نے ہم نے ان سے آزادی حاصل کی ہے, نہیں تو معاشی سطح پر, ثقافتی سطح پر, تعلیمی سطح پر, علمی سطح پر, تہذیبی سطح پر, ہر سطح پر ہم ان کی غلامی میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ سیاسی سطح پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ہم یہاں کچھ معاملات اپنے کر نہیں سکتے. تو یہ جو غلامی کا دور تھا, اس میں کیا ہوا کہ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہو گیا اور انہوں نے پھر مل کر مسلمانوں کا وہ پٹائی والا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اندازہ کریں, بڑی بڑی سلطنتیں ہماری دفن ہو گئی اور سارے ملک جو ہے وہ ان کے زیر نگیں آ گئے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور آئے گا, پھر دور خلافت راشدہ کا دور آئے گا. پھر حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا, نزول ثانی ہوگا, تو پھر مسلمانوں کی دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہوگی اور پوری دنیا میں قائم ہوگی. لیکن اس سے پہلے کے یہ جو معاملہ جو ابھی چل رہے ہیں, یہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس غلامی کے دور سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں رک کر آخری حدیث آج کی سنیں اور پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. امام مسلم اپنی کتاب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صحابی نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تقوم الساعہ والروم اکثر الناس, جب قیامت قریب ہوئے گی تو اس کے قریب جا کر کیا ہوگا کہ رومی لوگ کثرت میں ہو جائیں گے. اب حدیث میں اور اس زمانے کے لٹریچر میں جو رومی لفظ ہے یہ یورپین اقوام کے لیے استعمال ہوتا تھا, وہاں سلطنت روما تھی نا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہی کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے. انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر میرے سے اس کی وجہ سن لو کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ یورپی اقوام کی تعداد اور اس کا اثر و رسوخ اور ان کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو کیوں ہو جائے گی؟ آج ہم نظر آتا ہے نا یورپی اقوام کی طاقت ہے کہ نہیں ہے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو احلم الناس انہم احلم الناس عند فتنہ, تمام لوگوں میں سے وہ سب سے زیادہ حوصلے سے اور ٹھہراؤ سے اس فتنے کا مقابلہ کرتے ہیں. تھرتھلی نہیں مچا دیتے بلکہ پورے ٹھہراؤ سے اس آزمائش کا مقابلہ کرتی ہیں یورپی اقوام جو ہیں. اور دوسری انہوں نے خاصیت کیا بتائی؟ دوسری خاصیت یہ ہے کہ جب بھی انہیں کوئی شکست ہوتی ہے تو فوراً سے واپس وہ پلٹ آتے ہیں اور دوبارہ اپنی طاقت میں آ جاتے ہیں. اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً اس سے افاقہ پا لیتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان خیرہم, ان میں خیر ہے یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, ضعیف کے لیے, وہ اپنے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کا خیال رکھنے والے ہیں. آج دیکھیں ذرا یہ ویلفیئر اسٹیٹس کہاں قائم ہوئی ہیں؟ کیا مسلمانوں کے ہاں قائم ہوئی ہیں؟ یہ ویلفیئر کا تصور تو مسلمانوں نے دیا تھا نا, لیکن یہ تصور کس نے اپنا لیا؟ انہوں نے اپنا لیا. اگرچہ نام انہوں نے عمر اللہ رکھا ہے اپنی کفالت کے سارے قوانین کا. جو وہاں ویلفیئر اسٹیٹ ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, ہمارے یہاں کے مسلمان بھی وہاں جا کے گرین کارڈ اور پکے ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں. آخر وہ ساری خصوصیات ہیں نا ان کی, تبھی تو وہ غلبہ پایا نا, انہوں نے ایسے تو نہیں پا لیا. اور آخری بات انہوں نے فرمایا کہ آخری خصوصیت ان کی سب سے بہترین خصوصیت ہے, وہ کیا ہے؟ امنعہم من ظلم الملوک, وہ بادشاہوں کو ظلم سے روکتے ہیں, بادشاہوں کا ظلم برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم کیا ہے, ایک عرصے تک ہم نے کیسی زندگی گزاری, آج بھی ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جو ایک جذبہ ہے وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے. اور ظلم کے خلاف جو جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں وہ دیکھیں تو یورپ میں چلی ہیں نا. اگرچہ شیطان نے اور یہودیوں نے اور ابلیسی طاقتوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال وہاں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھنا, انسانی حقوق کا تصور آنا, یہ سب کچھ تو وہاں آیا نا. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس وقت دنیا میں
عروج دیا ہوا. لیکن آخری بات کیا ہے کہ قیامت سے قبل جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور جو دجال آئے گا اس سے جب مقابلہ ہوگا تو تب کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یعنی عیسائی اور مسلمان وہ دونوں ایک ہو جائیں گے اور پھر یہودیوں کا خاتمہ ہوگا اور پھر خلافت راشدہ کا قیام ہوگا. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کو اپنی کوئی حیثیت بنانی ہوگی, بالخصوص مشرق جہاں سے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو ہم لوگ جنہوں نے اسلام کے نام پر, کلمے کے نام پر ایک ملک حاصل کیا, ہمیں تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنی آزادی کی جو جدوجہد ہے اسے بھی تیز کرنا ہوگا اور اسلام کے احیاء کے لیے جو جدوجہد ہے اسے بھی تیز کرنا ہوگا. کیوں؟ ذرا غور کریں. اہل یورپ کو مسخر کیے بغیر, انہیں اسلام کی دعوت دیے بغیر اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کا عروج نہیں آ سکتا. اس بات کو ذرا سمجھ لیں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ بھلا ذرا غور کریں. کبھی کوئی غلاموں کی بھی دعوت پر قبول ایمان لاتا ہے؟ کبھی کوئی مقروضوں اور منگتوں کی دعوت کو بھی کوئی اہمیت دیتا ہے؟ وہ ہماری دعوت کو اہمیت دیں تو کیوں دیں؟ انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر, دونوں حالتوں میں ہماری حالت تو دیکھیں ذرا کیا ہے. ابھی میں عبد الوارث بھائی کا ذکر کر رہا تھا, کل وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ عیسائی ہوتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. کہتے میں انہیں دعوت دیتا تھا, وہ آگے سے مجھے پتا کیا کہتے تھے, کہتے اپنے مسلمانوں کا حال دیکھا تم نے, جاؤ پہلے مسلمانوں کو ٹھیک کرو پھر ہم عیسائیوں کو دعوت دینا. جو باتیں تم کہتے ہو اسلام میں منع ہے وہ تو سارے مسلمان کرتے ہیں. اندازہ کریں, ہم لوگوں کے اسلام میں آنے میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں, ہم ان کے لیے فتنہ بنے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں کہ ان کے پاس آخری کتاب تھی, انہوں نے اپنے کردار سے کسی کو دعوت کیا دینی تھی, انہوں نے اسلام کو تو الٹا بدنام کیا. اسی طرح اجتماعی طور پر ہماری حالت ہے. ہم کسی کو جا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری طرح ہو جائیں؟ صحابہ پتہ جا کے جب دعوت دیتے تھے کہتے تھے کننا مثلنا, ہم جیسے ہو جاؤ, فلاں پا جاؤ. یہ کانفیڈنس تھا انہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد اور آزادی کی بھی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر امت مسلمہ میں ایک اصلاح کی تحریک چلانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انفرادی طور پر بھی صحیح مسلمان بنیں, اجتماعی طور پر بھی خلافت راشدہ کا پرتو ثابت ہوں, عدل و انصاف کا نظام قائم کریں, تاکہ ہم تمام جو غیر مسلمین ہیں, بالخصوص اہل یورپ اور جو عیسائی ہیں, ان کو دعوت دے سکیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا صحیح دین, یہ ہے صحیح عقائد, یہ ہے صحیح نظام, یہ ہے صحیح اخلاق, تم کہاں گھوم پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پہلے ہم خود صحیح مسلمان ہو جائیں, پھر ہی ہم ان کو دعوت دے سکیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.